الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة. میں بہت شکر گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر محمد نعیم الدین اظہری زیدہ مجدہ کا کہ آپ نے ایک بہت اہم عنوان پر جو بالخصوص ریسرچ میتھڈالوجی اور عربک مینیوسکرپٹس کی پہچان اور ان پر ریسرچ کے عنوان کے حوالے سے معنون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز و محتشم اہل علم حضرات کا اجتماع ہے اور سٹی آف نالج میں آج یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ محترم المقام جناب محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب جو خود ایک علمی اور تحقیقی شخصیت ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر ہیں اور جامعہ یونیورسٹی آف کراچی جو ہے اس کے اندر آپ کلیہ المعارف اسلامیہ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ بھی آپ نے ایک کہکشاں سجائی ہے اور اہل علم حضرات کے لیے پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے. اللہ کریم اس میخانہ محبت کو آباد رکھے اور اس علمی سلسلے کو جاری و ساری رکھے. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم فرمایا تو یہ موضوع کیونکہ میری دلچسپی کا موضوع بھی ہے اور اس پہ الحمدللہ مجھے جامعہ الازہر اور قاہرہ میں جو متخصصین ہیں ان کے ساتھ اور ان کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کا شرف حاصل ہوا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پہ میں گفتگو کروں. اور میرے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ میری کیونکہ بڑا ایک احترام اور محبت کا حضرت سے تعلق ہے. حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید اظہر شاہ صاحب ہمدانی تو وہ بھی جلوہ فرما ہے. عربی مخطوطات کی تاریخی اہمیت اور طریقہ تحقیق تو اس میں سب سے پہلے مخطوط کی تعریف کیا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ ہوا کل ما دون بالید علی کتاب حتی نہایت القرن الثالث عشر الہجری کہ ہر وہ شے جسے ہاتھ سے کسی ورق پہ لکھا گیا تو 13ویں صدی ہجری اور 19ویں صدی عیسوی کے اختتام تک جو کچھ ہاتھ سے لکھا گیا وہ مخطوط کی تعریف میں آتا ہے. اس کے بعد اب بھی ہم ہاتھ سے چیزیں تو لکھتے ہیں لیکن وہ اس تعریف میں شامل اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ سن طباعت کا آغاز پھر ہو گیا اور پبلشرز آ گئے اور طرح طرح کے طباعت کے طریقے رائج ہو گئے. تو جب سے چیزیں جو ہیں ان کی طباعت اور پبلشنگ ہونے لگی تو پھر مخطوط کا جو عہد ہے وہ وہاں پہ اختتام پذیر ہوا اور اب مخطوط کے لفظ کا اطلاق جسے مینوسکرپٹ کہتے ہیں وہ اسی شے پہ ہوتا ہے جو اس تاریخ سے پہلے کی ہمارے پاس قدیم موجود ہے تو پھر اس کو مخطوط کہا جاتا ہے. پھر آگے اگر چلیں تو مخطوط کے پھر علماء نے اور جو اس کے فن کے متخصصین ہیں انہوں نے پھر اس کی پہچان بتائی ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ایک اس کی بدایت ہے ایک اس کی نہایت ہے. تو جہاں سے مخطوط شروع ہوتا ہے پرانے دور میں آج بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں تو پرانے دور میں جو مصنف ہوتا تھا وہ اس پہ اپنا نام لکھتا کتاب کا نام لکھتا اور پھر پہلے ہی صفحے پر یہ لکھتا کہ کب اس نے یہ لکھی ہے اس کی تاریخ لکھ دی جاتی اور اس طریقے سے پھر بہت سی تعلیقات جو ہیں وہ بھی ہمیں ارد گرد ملتی تھیں اور اسی طرح وقفیات اس کے اوپر ملتی تھیں یعنی یہ مخطوط فلاں کتاب خانے کے لیے وقف ہے اور اس طرح کی چیزیں یہ صفحۃ العنوان جسے کہتے ہیں اس پہ نظر آتی تھی. پھر ایک آخری جو صفحہ ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں الحرم المقلوب عربی میں کہ جو پیرامڈس ہیں اگر ان کو ایسے ٹیڑھا کر لیا جائے تو حرم مقلوب کی شکل میں حرد المتن لکھا جاتا تھا. تو یہ پوری مصطلحات ہیں اس فن کی جن کو وضع کرنے میں بہت سے اسکالرز کا کردار ہے جن کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ باقاعدہ علم المخطوطات کو ایک علم کی شکل میں ایمرج کیا گیا،
اس پہ کتابیں لکھی گئیں، اور اب یہ ایک ایسا مدروس علم ہے جس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں ایم فل پی ایچ ڈی تک کی ڈگری جاری کی جاتی۔ تو یہ جو حرد المتن ہے یہ کتاب کے آخر میں ہوتا تھا، اور اس میں مصنف یہ لکھتا تھا کہ میں فلاں جگہ پہ فلاں سن فلاں شہر میں نے اپنی اس کتاب اور مخطوط کو ختم کیا ہے، اور اگر وہ خود لکھ رہا ہوتا تو اپنا نام لکھتا، اور اگر وہ مخطوط اصل میں کتاب کسی اور کی تھی لیکن اس کا کاتب کوئی اور تھا تو کاتب اپنا نام حرد المتن میں ذکر کرتا کہ میں نے یہ نسخہ جو ہے یہ میرے استاد کا ہے یا میرے فلاں زمانے کے عالم کا ہے، اور اس کو میں نے لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ بغداد کے اندر ایک سوق الوراقین کے نام سے ایک بازار مشہور تھا، جیسے آج کل ہمارے ہاں پبلشنگ پریس ہوتے ہیں، تو ایک پورا بازار تھا جس میں جو ہے وہ دکانیں بنی ہوئی تھیں، اور نساخ جو لکھنے والے ہیں وہ بیٹھتے تھے، اور لوگ جا کے کہتے مجھے اس کتاب کے اتنے نسخے لکھ دو، تو وہ پھر لکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس فن پہ کتابیں لکھی ہیں، تقیید العلم سب سے پہلے اس کتاب کا میں نے ذکر کیا، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اور قیدہ یقید و تقیید کا مطلب ہوتا ہے علم کو قید کرنا اور لکھنا۔ تو اس میں حضرت خطیب بغدادی جو ہیں انہوں نے اس پورے موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ کتابت کا آغاز کب سے ہوا، اور ساری کتابت کے حوالے سے روایات کو جمع کیا، العلم سعید والکتابت قید، اور اسی طرح بہت ساری جو روایات ہیں کتابت کے حوالے سے وہ ذکر کی، اور اس میں اس موضوع کی طرف بھی وہ آئے کہ قرآن کو کب لکھا گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو نہیں لکھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو اس کتاب میں خطیب بغدادی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ کیوں منع کیا تھا حدیث لکھنے سے۔ وہ پوری بات ہے، علماء جانتے ہیں کہ التباس کا خدشہ تھا قرآن اور حدیث میں ابتدا میں، تو منع کر دیا، لیکن بعد میں حضرت ابو شاہ جو یمن سے آئے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اکتبوا لابی شاہ، وہ جو خطبہ حجت الوداع تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کے دیں، تو حضور نے فرمایا اسے لکھ کے دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو لکھنے کی اجازت دی، اور بہت سے لوگوں کو لکھنے کی اجازت دی۔ تو کتابت کا آغاز دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو اس میں ایک کتاب یہ بڑی مفید ہے، تقیید العلم۔ دوسری کتاب جس کا ذکر میں یہاں کر رہا ہوں اس فن کے اعتبار سے، اس کا نام ہے صبح العاشا فی صناعت الانشاء۔ یہ قلقشندی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں بغداد کے، تو ان کی مشہور کتاب ہے جو باقاعدہ چھپ چکی ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر دستیاب ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے انشاء، کیونکہ یہ لکھنے پڑھنے کے عمل کو کہتے ہیں، تو صناعت الانشاء، یہ جو پوری ایک صنعت ہے اور یہ جو پورا فن ہے، اس فن کے اندر کن کن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، اور یہ فن کتنے مراحل سے گزرا کہ سب سے پہلے جب لکھنے کا دور تھا تو جب اس کا آغاز ہوا تو کاغذ تو کسی کے پاس موجود نہیں تھا، اور بخاری شریف کے اندر لفظ ہیں کہ قرآن پاک جرید النخل پہ لکھا جاتا، یعنی کھجور کی چھال پہ، اکتاف الابل پہ لکھا جاتا، یعنی جو اونٹ ہے اس کے سینے کی ہڈی کے اوپر وہ لکھا جاتا۔ پھر اسی طرح ایک اوراق البردی، یہ خاص قسم کا، ہمارے پاس غالباً اسے اسٹالا بھی کہتے ہیں ہماری پنجابی لینگویج میں، پتہ نہیں کراچی والے کیا کہتے ہیں، ایک خاص قسم کا وہ ایک پودا ہے، اس پودے کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کو کوٹتے تھے ہتھوڑوں کے ساتھ، پھر خشک کرتے تھے، پھر اس کے اوپر لکھائی کی جاتی تھی۔ اور آج بھی اگر آپ ایجپٹ میں جائیں تو آپ کو اس دور کے بردی کے وہ پیپر، جنہیں اوراق البردی عربی میں کہتے ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان پہ آج بھی بڑے بڑے خوبصورت ڈیزائن بنا کے فریم پہ دیے جاتے ہیں کہ شروع میں اس طرح لکھا جاتا تھا۔ تو یہ قلقشندی صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ لکھنے کا عمل کن کن مراحل سے گزرا، اور پھر بغداد کے اندر چائنا سے جو کاغذ کی صنعت ہے وہ اس وقت سب سے پہلے چائنا میں تھی، اس کے بعد بغداد پہنچی، پھر بغداد سے آرمینیا گئی، پھر آرمینیا سے یورپ پہنچی۔ تو یورپ جسے آج اپنی ترقی پہ بجا طور پہ ناز ہے، انہوں نے ترقی کی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس لکھنے کے آلات اور قلم اور کاغذ پہلے پہنچے، اور یورپ کے بعد میں پہنچے۔ یہ پوری تفصیل جو ہے یہ اس کتاب کے اندر بھی مذکور ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد ہیں عبد الستار الحلوجی، تو یہ ابھی بھی دارالکتب المصریہ کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ المخطوط العربی۔ تو اس میں انہوں نے علم مخطوط کی پوری تعریف اور اس کی پورے فن کو سمو کے رکھ دیا ہے،
تقریباً 500 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے، اور اس کو آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس فن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اس سے بہتر کتاب جو ہے باقاعدہ ایک فن کے طور پہ شاید کوئی اور نہ مل سکے۔ تو یہ 3 کتابیں یہاں پہ ہم نے شروع میں منشن کر دیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں مخطوط عہد جاہلیت اور دور رسالت مآب میں۔ تو عہد جاہلیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور ہے، فی رق منشور، رق چمڑے کو کہتے ہیں، اور منشور جو دباغت کے بعد لکھائی کے لیے تیار کیا جائے، فی رق منشور، وہ کتاب مستور یعنی قرآن جس کو چمڑے کے صفحات کے اوپر لکھا گیا۔ تو گویا یہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم جن کی اٹھائی ہے ان میں یہ شے بھی شامل۔ اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ مصر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں سر انور مدفون ہے، اسے مشہد حسین کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ وہ قرآن پاک کا نسخہ ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نسخے لکھوائے تھے، جن کی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا گیا، اور کیونکہ وہ بھی چمڑے کے بڑے بڑے صفحات پہ لکھے ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ نیچے سے شروع کر کے یہ پورا نسخہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور میں نے خود اس کی زیارت کی ہے۔ یہ آج بھی مصر میں ایک موجود ہے، ایک استنبول میں ہے، اور دیگر بھی کچھ نسخے موجود ہیں۔ تو یہ پرانے دور کی کتابت کی مثال ہے۔ پھر یہ ایک بحث کی جاتی ہے کہ عہد جاہلیت میں کیا کچھ لکھا گیا، تو اس میں معلقات سبع کی مثال دی جاتی ہے۔ اس دن میں ڈاکٹر صاحب سے اس کا عرض کر رہا تھا کہ اس پہ عبدالستار حلوجی صاحب نے علمی نقد کیا ہے، اور کریٹیک کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف ایک افسانہ ہے کہ معلقات سبع عرب کے 7 شعراء کے قصائد کو لکھ کر خانہ کعبہ سے لٹکایا گیا، اس وجہ سے انہیں معلقہ کہا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا عقلی طور پر بھی، اور اس کی 3 وجوہات جو نیچے میں نے منشن کر دی ہیں۔ ایک ورق کی کمیابی، کہ ورق تو موجود ہی نہیں تھا، لکھنا بڑا دشوار تھا، اور وہ قصیدہ جو ہے ان میں سے ایک ایک قصیدہ 200 300 صفحات اشعار پہ مشتمل تھا، اور عرب لکھتے بھی بڑی بڑی لائنوں میں تھے۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسرا قصائد کی طوالت، اور تیسرا شفوی روایت پر اعتماد، کہ ہر شاعر کا ایک راویہ ہوتا تھا، ان کا حافظے کے اوپر بڑا اعتماد تھا۔ تو پورا قصیدہ جب وہ شاعر پڑھتا تھا تو سن کر جو راویہ اس شاعر کا ہوتا تھا وہ پورا قصیدہ یاد کر لیتا، اور پھر اس قصیدے کو جا کے چوک چوراہے میں لوگوں کو سناتا پھرتا، اور اسی طرح کانوں کان یہ جو قصیدہ ہے وہ ہر طرف پھیل جاتا۔ تو روایت شفوی پر اعتماد تھا، عربوں کا اعتماد کتابت پر نہیں تھا۔ تو یہ اس لیے انہوں نے اس کو نگلیکٹ کیا ہے اور کہا کہ یہ معلقات سبع کو معلقہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھ کے لٹکایا جائے جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن یہ ایک باقاعدہ فزیکلی اس کو لکھا نہیں گیا۔ تو پھر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ القرآن الکریم اول نص مکتوب وصل الینا، کہ قرآن حکیم وہ پہلی مرتب اور لکھی ہوئی ایک نص ہے جو کہ ہم تک پہنچی ہے۔ اس سے پہلے کچھ گنی چنی کتابات ملی ہیں دور فرائنا اور یونانی جو دور ہے، اس سے پتھروں کے اوپر کچھ چیزیں، کچھ تصویریں، لیکن باقاعدہ پہلی نص جو کتابت کی شکل میں ہم تک پہنچی وہ قرآن حکیم ہے۔ پھر قرآن حکیم کی کتابت میں جو تطور آیا وہ بھی ایک پورا الگ لیکچر ہے جس میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ صرف اشارہ 2 جملوں میں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ لکھوایا تھا مختلف، بلکہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ پہلے حضرت ابو بکر تیار نہیں ہو رہے تھے، پھر بڑی مشکل سے اس پہ راضی ہوئے، اور پھر وہ نسخہ لکھا گیا، اور اس کو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں ان کے پاس رکھا گیا، اور وہ ایک نسخہ تھا، لیکن اس میں کوئی اعراب نہیں تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی نے جو نسخے لکھوائے ان پہ بھی کوئی اعراب جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اعراب چھوڑیں، نقطے بھی نہیں تھے، یعنی زیر زبر اور یہ جو سواد اور دواد میں اور با اور تا میں فرق کرنے والے نقطے ہیں یہ بھی موجود نہیں تھے۔ اور پھر ایک بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ سٹوری لکھی ہے جو ایک سچی روایت ہے کہ مروان کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ اجمی داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ قرآن کے اندر قرات میں اختلاف شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے ابو الاسود دوعلی جو حضرت مولا علی شیر خدا کے شاگرد تھے اور علم نحو کے بانی تھے، انہیں بلایا اور بلا کے کہا کہ جناب بڑا مسئلہ بن گیا، اب کوئی آپ حل نکالیں کہ لوگ فرق نہیں کر سکتے سواد اور دواد میں، با اور تا میں، انہیں لفظوں میں، تو
تو آپ کوئی اس کا حل نکالیں اور اعراب کی کوئی شکل بنائیں یا زیر زبر کی شکل بنائیں۔ تو ابو الاسود دؤلی نے کہا کہ جو کام عہد رسالت میں نہیں ہوا، عہد خلفائے راشدین میں نہیں ہوا، میں اس سے معذرت کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ الهجرة رحلة هادينا